السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے سپارے کا 11واں رکوع، آیت نمبر 199 سے 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اس پر بھی جو ان کی طرف اتارا گیا تھا۔ وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں، اور تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ نہیں کھاتے۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں موجود ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ جی، یہود میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ سے ڈرنے والے، حرام خوری سے بچنے والے، دیانتدار اور نیک سرشت تھے۔ اگرچہ ایسے لوگ بہت کم تھے، تاہم تھے، اور ان کا ذکر پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 تا 115 میں گزر چکا ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایسے لوگ دوہرے ثواب کے مستحق ہوئے۔ ایک اپنے نبی اور کتاب پر ایمان لانے کا، دوسرے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو اس کو جس کی کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، ادب سکھائے، پھر اس سے نکاح کر لے۔ دوسرے اس یہودی یا عیسائی کو جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ تیسرے اس غلام کو جو اللہ اور اپنے آقا دونوں کا احترام کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، پامردی دکھاؤ، اور ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ توقع ہے کہ اس طرح تم کامیابی حاصل کر سکو گے۔ جی، صابروں کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرو، اور دوسرے یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، یعنی جو اسلام کی راہ میں مشکلات آنے پر خود بھی ثابت قدم رہیں اور دوسروں کو بھی ایسی ہی تلقین کرتے اور ان کی ڈھارس بندھاتے رہیں۔ اسی طرح رابطوں میں جہاد کے لیے تیار رہنا، کسی چوکی پر پہرا دینا، مورچے پر رہنا، اور اپنی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا سب کچھ شامل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پر رہنا دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ اور تم میں کسی کو ایک کوڑا رکھنے کے برابر جنت میں جگہ مل جائے تو وہ دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ اور شام کو جو آدمی اللہ کی راہ یعنی جہاد میں چلے، یا صبح کو، تو وہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن رات پہرا دینا 1 ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے۔ اگر وہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا تو اس کا یہ عمل برابر جاری رہے گا، اور اس کو اس پر اجر دیا جائے گا، اور وہ فتنوں سے امن میں رہے گا۔ بعض فقہا رباط کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جہاد غیر مسلموں سے کیا جاتا ہے، اور رباط خود مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ مدنی دور کے ابتدائی سالوں میں مدینہ کے ارد گرد بسنے والے مشرک قبائل آپس میں گٹھ جوڑ کر کے مدینہ پر حملہ کی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات سے ہر لحظہ باخبر رہتے، اور جب محسوس کرتے کہ مدینہ کی طرف کوئی بری نظروں سے دیکھ رہا ہے تو فوراً خود وہاں پہنچ جاتے یا سریہ بھیج دیتے تھے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے اکثر ایسے واقعات پیش آتے رہے، اور بسا اوقات یوں ہوا کہ دشمن اسلامی دستوں کی آمد کی خبر پا کر تتر بتر ہو جاتا تھا۔ 9 ہجری میں عرب کا بیشتر علاقہ اسلام کے زیر نگین آ گیا، تو شام کی سرحد پر عرب عیسائیوں نے، جو کیسر روم کے زیر اثر تھے، مسلمانوں کی سرحد پر اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ افواہ یہ گرم تھی کہ 2 لاکھ عیسائی اس سرحد پر جمع ہو رہے ہیں۔ غزوہ تبوک اسی وجہ سے پیش آیا تھا۔ اسلامی لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن
کا لشکر منتشر ہو گیا اور جنگ کی نوبت ہی نہ آئی۔ دور فرقی میں جب اسلامی سلطنت کی سرحدیں بہت وسیع ہو گئیں تو سرحدوں پر فوجی چھاؤنیاں قائم کر دی گئیں جہاں ہر وقت فوج موجود رہتی تھی تاکہ دشمن کی نقل و حرکت کی بروقت سرکوبی کی جا سکے۔ بعض لوگوں نے رابطوں سے باہمی روابط اور معاشرتی آداب کو لحاظ رکھنا مراد لیا ہے، یعنی صلح رحمی، رشتوں ناتوں کا پورا لحاظ رکھو اور ہر شخص دوسرے کے حقوق اور آداب کو ملحوظ رکھے اور ملحوظ رکھ کر معاشرہ میں ہمدردی، مروت اور اخوت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں سے احسان اور بہتر سلوک کرنا وغیرہ سب باتیں اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔